اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی ویڈیو سے اسلام کے فائدے کے موضوع پر بات ہو رہی ہے اور اسلام والے شخص کی صفات بیان کر رہا ہوں کہ وہ علم اور عمل کے ہر میدان میں صحیح راستہ اختیار کرے گا، اس لیے کہ جو شخص ذات خدا بندی سے واقف ہے اور اس کی صفات کو پہچانتا ہے وہ دراصل علم کی ابتدا کو بھی جانتا ہے اور اس کی انتہا کو بھی۔ ایسا شخص کبھی غلط راستوں میں بھٹک نہیں سکتا کیونکہ اس کا پہلا قدم بھی صحیح پڑا ہے اور جس آخری منزل پر اسے جانا ہے اس کو بھی وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے۔ اب وہ فلسفیانہ غور و خوض سے کائنات کے اسرار سمجھنے کی کوشش کرے گا، مگر ایک کافر فلسفی کی طرح کبھی شکوک اور شبہات کی بھول بھلائیوں میں گم نہ ہوگا۔ مسلم سائنٹسٹ جتنا زیادہ سائنس پر عبور حاصل کرے گا اتنا ہی زیادہ خدا پر اس کا یقین بڑھے گا اور اتنا ہی زیادہ وہ خدا کا شکر گزار بندہ بنے گا۔ اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ میرے مالک نے میری قوت اور میرے علم میں جو اضافہ کیا ہے اس سے میں اپنی اور تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے کوشش کروں گا اور یہی اس کا صحیح شکریہ ہے۔ قوموں کی ترقی اور تنزل کے صحیح اسباب معلوم کرے گا، ان کی تہذیب و تمدن کی مفید چیزیں دریافت کرے گا، ان کے نیک دل لوگوں کے حالات سے فائدہ اٹھائے گا اور ان تمام چیزوں سے بچے گا جن کی بدولت پچھلی قومیں تباہ ہوگی۔ اس کی تمام توجہ اس طرف ہوگی کہ دنیا میں امن، عدل اور انصاف اور نیکی و شرافت کی حکومت ہو۔ کوئی شخص یا کوئی جماعت خدا کے بندوں کو اپنا بندہ نہ بنائے۔ حکومت اور اس کی تمام طاقتوں کو خدا کی امانت سمجھے گا اور بندگان خدا کی بہتری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ قانون میں وہ اس نظر سے غور کرے گا کہ عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے حقوق مقرر کیے جائیں اور کسی صورت سے کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ مسلم کے اخلاق میں خدا ترسی، حق شناسی اور راست بازی ہوگی۔ وہ دنیا میں یہ سمجھ کر رہے گا کہ سب چیزوں کا مالک خدا ہے، میرے پاس اور سب انسانوں کے پاس جو کچھ ہے خدا ہی کا دیا ہوا ہے۔ میں کسی چیز کا حتیٰ کہ خود اپنے جسم اور جسمانی قوتوں کا بھی مالک نہیں ہوں۔ سب کچھ خدا کی امانت ہے اور اس امانت میں تصرف کرنے کا جو اختیار مجھ کو دیا گیا ہے اس کو خدا ہی کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ ایک دن خدا مجھ سے اپنی یہ امانت واپس لے گا اور اس وقت مجھ کو ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ یہ سمجھ کر جو شخص دنیا میں رہے اس کے اخلاق کا اندازہ کرو اور وہ اپنے دل کو برے خیالات سے پاک رکھے گا، وہ اپنے دماغ کو برائی کی فکر سے بچائے گا، وہ اپنی آنکھوں کو بری نگاہ سے روکے گا، وہ اپنے کانوں کو برائی سننے سے باز رکھے گا، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تاکہ اس سے حق کے خلاف کوئی بات نہ نکلے، وہ اپنے پیٹ کو حرام کے رزق سے بھرنے کے بجائے بھوکا رہنا پسند کرے گا، وہ اپنے ہاتھوں کو ظلم کے لیے کبھی نہ اٹھائے گا، وہ اپنے پاؤں کو برائی کے راستے پر کبھی نہ چلائے گا، وہ اپنے سر کو باطل کے سامنے کبھی نہ جھکائے گا، خواہ وہ کاٹ ہی کیوں نہ ڈالا جائے۔ وہ ظلم اور ناراستی کو ہر چیز سے زیادہ ناپسند کرے گا اور کسی نقصان کے خوف سے یا کسی فائدے کے لالچ میں اس کا ساتھ دینے پر آمادہ نہ ہوگا۔ دنیا کی کامیابی بھی ایسے ہی شخص کا حصہ ہے۔ شکریہ۔ بقیہ اسی موضوع پہ اگلی ویڈیو میں گفتگو کروں گا۔